إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ایک بڑے مقدس مہینے کی شروعات آج سورج ڈوبنے کے بعد سے ہوئی، اور یہ ہماری آپ سب کی اہل کعبہ کی خوش نصیبی ہے کہ ایسے موقع پر ہم لوگ اللہ کے گھر میں موجود ہیں۔ اب اس وقت سے اللہ کے انعامات اپنے بندوں پر جاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی، جب یہ مہینہ آتا دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب، یہ رجب کا مہینہ، اس کے بعد جو مہینہ وہ کون سا؟ شعبان۔ اے اللہ ہم سب کو رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما، بلغنا رمضان، اور ہم سب کو رمضان تک پہنچا دے۔ یہ دعا ایک بار تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ میرے ساتھ یہ دعا پڑھ لیں تاکہ سنت بھی ادا ہو جائے، دعا بھی ہو جائے۔ سب لوگ ایک ساتھ ہندو میں کہوں تو اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اب ہم میں سے سبھی بندوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر اتنا اچھا مہینہ یہ ہے کہ اس میں دیکھو ایک ہوتا ہے نا، آج کچھ باتیں کچھ دیر ہوں گی اسی تعلق سے کہ جو لوگ کھیتی کسانی کرتے ہیں تو ایسا نہیں کہ جب چاہتے ہیں بیج لے کے پہنچ جاتے ہیں، جنوری ہو، فروری ہو، مارچ ہو، اپریل ہو، یا جو ہندی کیلنڈر ہوتے ہیں جس حساب سے اس کا ایک سیزن ہوتا ہے۔ آپ جب چاہیے دھان بو دیجیے، جب چاہیے گیہوں، ایسا نہیں ہوتا، اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے، وہ جا کے بیج کو بولتے ہیں، پھر پانی وغیرہ سے پاشی کہتے ہیں، چھڑکاؤ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد فصل کرتے ہیں۔ تو یہ پروسیجر جو کرنا پڑتا ہے، ایسے نہیں کہ آپ پہنچے اور فصل مل جاتے، ایسا تو ہے نہیں نا کہ جب بونے کا ٹائم تھا، سیچنے کا ٹائم تھا، جوتنے کا ٹائم تھا، پانی ڈالنے کا ٹائم تھا، تو آپ کو ادھر ادھر رہے، کھیتی کرنے فصل کاٹنے کا ٹائم آیا تو پہنچ گئے، کچھ ملے گا وہاں جب پہلے سے کچھ بویا نہیں، اور جو بو گے وہی ملے گا۔ مہدی صاحب نے فرمایا گیہوں سے گیہوں پیدا ہو اور جو سے جو ہی پیدا ہو، ہر قوم وہی کر کاٹے گی جو کھیت میں آج وہ ہوتی ہے۔ لیکن پہلے جب بونے کا ٹائم آئے تو بیج بویا جائے گا، سینچنے پانی کے ذریعے سینچائی کا جب ٹائم آئے تو سینچا جائے گا، پانی دیا جائے گا، اور کاٹنے کا ٹائم آئے۔ ہم لوگ کا معاملہ کیا ہے؟ رمضان جب آتا ہے ویل ڈسپلین کے ساتھ شروع کرتے ہیں، بڑی طہارت کے ساتھ، بڑی ایمان کی تازگی کے ساتھ پہلے سے تیاری ہو جاتی ہے۔ رمضان کا چاند ہونے والا ہے، پہلے سے ہر چیز ہو جاتی ہے، تراویح بھی پڑھنا ہے، کل روزہ بھی رکھنا ہے، سحری کا بھی انتظام، افطار کا بھی انتظام، اور بھائی یہ سب بند کرو، یہ ٹی وی سیریز، یہ پکچر، یہ سنیما ہمیشہ بند رہنا چاہیے، مگر رمضان میں آپ سب سوچتے ہیں یہ مہینہ جو ہے اور اس سے پہلے کچھ نہیں کیا، تو رمضان جو ہے وہ فصل کاٹنے کا مہینہ، آپ جس کے لیے تیار ہیں کل سے رمضان شروع ہوگا، کل سے فصل کاٹنے کا مہینہ ہے، ان کے لیے جنہوں نے فصل کو بویا ہے پہلے۔ اسی لیے حضرت امام غزالی فرماتے ہیں، رجب نیکی کے بیج کو بونے کا مہینہ، شعبان اس میں پانی ڈالنے کا مہینہ، رمضان اس
नेकी की फसल को काटने का। ये बड़ी अच्छी बात है कि हम लोगों को एहसास है कि ये महीना जो है ये अब इसके रमजान की तैयारी के लिए आज से शुरू हुआ। तो आज से ये अज़्म इरादा कर लेना कि ज्यादा से ज्यादा नेकी का काम करना। माशाअल्लाह जो लोग दीन की खिदमत में, मस्जिद की खिदमत में, मदरसे की खिदमत में, माँ बाप की खिदमत में, कौम की खिदमत में, मिल्लत की खिदमत में, अपने भाइयों की खिदमत में लगे हैं, ये नेकी का काम है। अगर साल भर करते हो तो रजब से इसको और बढ़ा दो। अभी तक नहीं होश था, सिर्फ अपना सोच रहे हो तो सिर्फ अपना सोचोगे तो जो अपना सोच रहे हो तुम्हें अपना मिल गया, और यही जब मरोगे तो सब छोड़ के जाओगे। जब दूसरों का सोचोगे तो मरने के बाद भी उसका सवाब तुमको तुम्हारे तो दोस्तों ये रजब का महीना आया हो, देखे ना इसमें सरकारे को मेराज सुल्तानुल हिंद का उर्स भी मनाया जाएगा, उससे आजम भी होता है। और इसी महीने की आज जो पहली तारीख है इसमें एक और सुल्तान हज़रत शेखुल इस्लाम का जन्म, चाहने वालों को खूब खूब मुबारकबादी। अल्लाह ताला हज़रत के साहिब राज फरमाए और हम सबको उनकी तालीमात जो उन्होंने इसी सारा जिंदगी में पूरे गुजरात में घूम घूम कर दी है, हिंदुस्तान दुनिया के उस पर अमल करने की तौफीक अता। तो ये कितना इम्पोर्टेंट महीना, इसमें बीज बोने का महीना, और लोग इधर उधर उनको परवाह नहीं थी। यहाँ से रमजान की तैयारी शुरू करनी और बुजुर्गाने दिन करते भी थे। ये 3 महीना बहुत है, और तीनों महीने में आपको एक एक रात मिलेगी, तो बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी मुकद्दस। इस महीने में शबे मेराज, शाबान के महीने में शबे बारात, और रमजान के महीने में शबे कद्र। साल के और जो महीने आपके सामने 9 महीने और हैं उसमें नहीं है, जो बातें ये 3 महीने में आ रही है। इसलिए कहा गया है कि रजब ये जिस्म को पाक करता, शाबान दिल को पाक करता, रमजान रूह को पाक करता। जहां से जिस्म में नूर पैदा शुरू हो जाएगा जब तुम इबादतों की, जब तुम तौबा करके पिछले गुनाहों से तौबा, और तौबा के ताल्लुक से तो ये है कि इस महीने में तौबा करने वाले पर अल्लाह की रहमत को उड़ेल दिया जाता है, यानी बहाव जारी होता है। जो बंदा इस महीने में यानी रजब शुरू होते ही बारगाह इलाही में तौबा करता है तो बड़ा जोर का खुदा की रहमत का एक बहाव उसकी तरफ, रहमत से वो बहावर हो जाता है, खास रहमत की बारिश उस पर नाज़िल होती है सच्चे दिल से जिसमें तौबा इतना पसंद है अल्लाह को ये महीना। इसीलिए इस महीने को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब खुदा का महीना, शाबान मेरा महीना, जो फरमाते मेरा महीना, और रमजान मेरी उम्मत का महीना। क्या ताल्लुक है तीनों महीने? तो अब आए खुदा के घर में सब लोग भारत के साथ आए थे, सच्चे दिल से तौबा करके वापस आना, तय करना कि अब पूरी कोशिश होगी तुम्हारी नमाजें ना छूटे, हुकूकुल्लाह ना छोड़ो, हुकूकुल इबाद भी ना छोड़ो, बंदों की दुआ अदा कर लेना वो छोड़ो ना, हुकूकुल्लाह छोड़ो। दो ही चीज में तो तुम्हें जिंदगी गुजारनी है, अल्लाह का हक अदा करना है, बंदों का हक अदा करना है, और फिर चला जाना। नहीं अदा किया तो इसी का हिसाब देना होगा। ये सब मौके एक होता है हम तौबा कर रहे हो, हम गिड़गिड़ा रहे हो, पता नहीं वो तौबा कबूल है। और एक ये है कि अल्लाह और अल्लाह रसूल फरमा रहे हो कि इसमें जो तौबा करे उसे खास रहमतों से माला माल किया। सुभान अल्लाह, गारंटी होती है कि ये सब चांस छोड़ने वाले नहीं होते मेरे दोस्तों। तो अब ये बीज बोने का महीना हो गया, और अगला महीना आएगा पानी देने का, और इसका आखिरी महीना रमजान को जब तीसरा महीना आएगा और इस चीज का फसल को काटने का प्रैक्टिस करके दे सकते हो, तो मौका है। अब तक जिंदगी में जितने रमजान तुमने गुजारे वो तुम्हें याद होंगे,
اور آج اس رجب کا احترام کرنے کے ساتھ، رجب کی تعظیم کرنے کے ساتھ، رجب کی اس شروعات کے ساتھ، بارگاہ الہی میں توبہ کرنے کے ساتھ پورا مہینہ تم نمازوں میں گزار دو، ذکر میں، تلاوت میں گزارو، اچھے کاموں میں گزارو، پھر شعبان میں بھی اسی طرح گزارو، تو دیکھنا جو رمضان آئے گا تم کہو گے کہ میری زندگی میں ایسا رمضان کبھی آیا نہیں۔ تب تمہیں احساس ہوگا کہ ہاں تمہیں فصل جو کاٹ کے جو رزلٹ مل رہا ہے وہ رزلٹ کیا ہے، اب تک کا رمضان کیسا گزرا تھا وہ کیا ہے، اور یہ کیا ہے، تمہیں خود اس بات کا احساس ہوگا، تم خود مسرور نظر آؤ گے، تب تمہیں شدت سے رمضان کے چاند کا بھی انتظار ہوگا۔ عام طور پر ہوتا کیا نا، عید کا چاند دیکھنے کے لیے سب چھت پر ہوتے ہیں، رمضان کا چاند بہت کم لوگ دیکھتے ہیں، لیکن جب کسی کو فصل چاہیے ہوتی ہے وہ انتظار کرتا ہے کہ 2 مہینہ تو میں نے خدا کی عبادت میں گزارا ہے، اب رمضان کا مہینہ آ رہا، جزا کا مہینہ، انعام کا مہینہ، اور ہم لوگ کی سوچ کیا بن گئی تھی کہ رمضان جو مہینہ ہے اس 1 مہینہ کھیتی کرو، سال بھر کاٹو، یہ ہم سوچتے تھے، کھیتی کا مہینہ تو پیچھے نکلتے تھا، آؤ رمضان تو تمہیں آیا تھا ٹرین کرنے کے لیے، 2 مہینہ تم نے عبادتیں کی، اب رمضان ٹرین کر رہا ہے، اور کیونکہ ٹریننگ کیمپ میں کہیں شیطان نہ پہنچ جائے بگانے کے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مقید کر دیا رمضان میں، تاکہ میرے بندے جب ٹریننگ لیں تو انہیں دل ادھر ادھر نہ بہتے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ رمضان کے بعد جو عید آئے، عید صرف عید کی نماز تک نہ رہے، ظہر اگر آ گئی تو جیسی بھیڑ عید میں تھی وہ بھیڑ کہاں غائب ہو جاتی ہے ظہر میں، عید سے زیادہ ضروری ظہر کی، یاد رکھیے گا عید کی نماز واجب ہے اور ظہر کی فرض ہے، کیوں؟ رجب سے شروعات کر کے دیکھو، جب رجب سے ہی تم عادت بنا لو گے، عبادت کی طرف آ جاؤ گے، تو رمضان کے بعد تو تم روحانیت تمہاری بڑھتی جائے گی، تب عید نہیں آنے والا پورا سال تمہارا عبادت ہوگا۔ یہ ہے رجب کا مہینہ دوستو، جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکتیں نازل فرما اور ہم کو رمضان تک پہنچا دے۔ دوستو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ مہینے 12، سارے مہینے آپس میں برابر ہوتے ہیں، انگلش کیلنڈر سے دیکھو تو بھی 12 ہیں اور اسلامک مہینے بھی 12 ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر، قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، کہ کتاب اللہ کی یوم خلق السماوات، اللہ کی کتاب میں موجود ہے جب سے آسمان زمین کو پیدا کیا، یہ 12 منها 4 حرم، اور ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، احترام والے ہیں، تعظیم والے 4 مہینے ہیں، اور 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ ایک ہے جو عید کے مہینے کے بعد آتا ہے ذوالقعدہ، پھر اس کے بعد جو حج والا مہینہ ہوتا ہے ذی الحجہ بقرعید جس کو کہتے ہیں بقرعید والا، اور اس کے بعد محرم، یہ 3 مہینے ایک ساتھ ہیں، اور 4تھا مہینہ یہ رجب کا مہینہ، جس سے خدا جو زمانے، جو مہینوں، جو دنوں کو پیدا کرنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ عزت والے دن ہیں۔ دوستو اس رجب کا احترام کر لو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر جگہ عزت عطا فرمائے، ہر جگہ تمہاری تقریب ہوگی، تمہارا مان سمان ہوگا، تمہارے اندر ایمان کی چمک پیدا ہوگی، تمہارے کسی کام میں رکاوٹیں نہیں آئیں گی، تم خدا کے اس مقدس مہینوں کی عزت کر رہے ہو، احترام کر رہے ہو، اور احترام کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ اسلامی مزاج کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دو۔ تو یہ چیزیں تھی، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے پیدا کیے، اور اسی میں سے رب قدیر جس مہینے کا درجہ چاہے بلند کر دے۔ اب آپ سوچو، ہر زمین برابر نہیں، اسی گاوٹ میں سب زمینیں برابر نہیں، کوئی گھر بہت تمہیں عالیشان دکھے گا، کوئی جھوپڑی ہوگی، کوٹھی ہوگی، کسی گھر میں بالکل ٹائلس عمدہ پتھر ہوگی، یہ گاوٹ کا یہ حصہ جا کے دیکھیے، یہ شاندار بہت ہے، اور کسی جھوپڑی کو دیکھو نہیں، ادھر نہ جائیے، وہ کمزور زمین کے حصہ، وہ بھی زمین کی، فرش یہ بھی ہے، فرش وہ بھی،
لیکن یہ ہمارے تمہارے نزدیک یہ اچھا وہ اچھا اس کا درجہ اونچا اس کا درجہ نیچا یہ ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اسی پورے گابر کی دھرتی پر یہ زمین کا جو حصہ اس کا جتنا بڑا درجہ ہے کسی کوٹھی کسی بنگلے کا، حالانکہ زمین سب برابر تھی، مسجد بننے کے بعد یہ کسی کی زمین ہی تو تھی، وہ اپنا گھر بناتا تو اسے یہ مقام نہیں ملتا اس زمین پہ، لیکن جب خدا کی طرف منسوب کر دیا تو اس کی عزت اللہ ہی نے اپنے گھر پہ عزت تو پتا چلا زمین سب برابر نہیں، زمین میں جو مسجد ہو اس کا درجہ بلند، جہاں کوئی بزرگ آرام کر رہا ہو اس کا درجہ بلند، جہاں کعبہ بنا ہو اس کا درجہ بلند، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے سب سے بلند۔ تو جب ساری زمینوں میں جہاں نبی ہو وہ زمین کے برابر کوئی زمین نہیں تو نبی کے برابر کوئی بشر کیسے؟ اسی طرح زمانے کا بھی معاملہ، زمانہ بھی سال بھر میں اتنے دن آتے ہیں اتنے مہینے آتے ہیں، دیکھو تو سب برابر، سب کا پیدا کرنے والا اللہ، جس طرح اس نے زمین کے درجات کو مقام کو بلند کر دیا اسی طرح بعض اوقات بعض مہینے اور بعض راتوں کے درجے کو بلند کیا، اسی لیے ایک رات اللہ نے ایسی پیدا کی جو ہزاروں مہینے سے بھی اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، ہزاروں مہینے سے، سال بھر میں تو 1000 مہینہ نہیں ہوتا نا، سال بھر میں 1000 مہینہ نہیں ہوتا، 12 مہینہ ہوتا، لیکن وہ ایک رات 1000 مہینے سے بھی آگے کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے درجے، وہ یہ رب کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کچھ لوگ سوچتے ہیں نا نبی معذرت کہتے ہیں ہمارے برابر ہے، یہ کیا بات کرتے ہو کہ خدا کی قدرت کا انکار کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ جو زمین کے حصے کو بلندی دیتے، جو زمان کو بلندی دیتے، زمین کو بلند دیتے، جس کو چاہے بلندی عطا فرما دے گا، جو اس کا محبوب رسول ہو اس کے درجے اس کو تو قرآن میں خود اللہ فرماتا ہے رفع بعضهم درجات، نبیوں میں ایک ایسا بھی میرا محبوب ہے جس میں نے بہت درجے پڑھے۔ تو دوستو اس لیے سارے مہینے دکھتے ایک طرح، دن ایک طرح، لیکن ان مہینوں میں یہ رجب کی شان کچھ اور ہے، شعبان کی شان الگ ہے اور رمضان کی شان الگ ہے۔ ہمارے اور آپ کے بیچ میں یہ جو مہینہ آیا ہے اس کی تعظیم کرتے ہوئے سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے آگے نکلنا ہے۔ جنت میں ایک نہر ہے، امام غزالی نقل کرتے ہیں، ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے۔ اب آپ سوچیے اللہ نے اپنی جنت جو اس مہینے کا نام ہے وہی نہر کا نام ہے، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا، ساری خصوصیت اس میں موجود ہے جنتیوں کے لیے۔ نقل ہے اس میں کہ اس سے وہی جنتی پیے گا جو رجب کے مہینے میں روزہ رکھا۔ دیکھیے اس سے صرف رمضان نہیں، اس مہینے میں بھی جس سے جو ہو سکے جتنا ہو سکے وہ روزہ رکھے، ایک ہی روزہ رکھ سکتا تو ایک روزہ رکھے۔ ایک روزے کی بھی فضیلت ہے کہ رجب کے مہینے کا ایک روزہ سال بھر کے روزہ کے برابر، تو یہ مس کرنے کا مہینہ نہیں ہے دوستو۔ آؤ اس مہینے میں بیج بو دیجیے، آؤ اس مہینے میں عبادتوں سے اپنی پیشانیوں پہ چمک پیدا کرو، اس مہینے میں جو عبادت کرتا ہے اس پر تجلیات نازل ہوتی ہے، بزرگ لوگ اچھے کاموں کی طرف آؤ، دنیا میں آئے ہو تو صرف اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے۔ الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں گابٹ میں بھی محسن اعظم مشن بڑا سا نبی ہے، کتنا اچھا کام کر رہا ہے۔ یہ صرف چند لوگوں کی ڈیوٹی نہیں ہوتی ہے، امت مصطفیٰ کے ہر فرد کی ڈیوٹی ہونی چاہیے، کیونکہ رسول نے حکم دیا ہے، قرآن کریم میں اللہ نے حکم دیا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔
اب تم اگر گھر سے نکلے ہو, دکان تک گئے ہو, واپس آ گئے ہو, کسی کا تم نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا, تو لائف کا کوئی مقصد نہیں تمہارا. اللہ فرما رہا نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو. بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں آپ کی امداد کی ضرورت ہے, انتظار. ایک ایک پیسے کا حساب, بزرگوں کا تو کہنا ہے کم اسباب کم حساب. اسباب کا مطلب سامان, جو زندگی میں ضرورت جس کی ہوتی ہے اس کو اسباب کہتے ہیں. کیا انہوں نے فرمایا بزرگوں نے؟ کم اسباب. وہ چاہتے میرے پاس اسباب کم رہے, سامان کم رہے, تاکہ حساب کم, تاکہ اس کا حساب بھی کم ہو. کم اسباب کم حساب. اب جس کے پاس جتنی دولت ہے, جو سمجھ لو تمہیں اس دولت کا حساب دینا ہے. اسی لیے بزرگوں کا طریقہ وہ رکھتے ہی نہیں تھے, آیا مال اور انہوں نے خدا کی راہ میں خرچ کر دیا. اس لیے دوستو, اور یہ نقصان کا سودا نہیں ہوتا. تم اپنے مال میں سے سب سے پہلے تو 40واں حصہ نکالنا ہے تم کو, فرض ہے. بہت سے لوگوں کو اس کا علم ہی نہیں ہوتا کہ ان کی دکان پہ اتنا مال موجود ہے کہ اب اوپر زکات فرض ہے. سب کی قیمت نکال کے یہ پتا چلا کہ ہمارے پاس 2 لاکھ کا مال موجود ہے, سال بھر گزر چکا, اب اس میں سے آپ کو 5,000 زکات نکالنا تھا, 40واں حصہ. یہ 5,000 آپ کے لیے کھانا جائز نہیں. یہ کھا رہے ہو تو تمہیں بیماری لگے, تمہارے مال کو نقصان پہنچے گا. یہ دوسرے کا, وہ تم سمجھتے ہو کہ جس فقیر کو تمہارے گھر کا ممبر نہیں ہے, وہ تو ایک غریب فقیر انسان ہے, اس کا تمہارا کوئی تعلق نہیں. تیرے مال میں اسی کا حصہ تھا. اپنے کو بڑا دولت مند امیر ہو, اس فقیر کا مال کھا رہا. اللہ نے اس کے لیے جو کچھ کو دیا وہ تو کھا رہا. اس لیے ایک چیز کا حساب ضروری ہوتا. بیوی گھر میں, بہنیں ہیں, ماں ہیں, زیور دیکھ لو ان کا, سونا چاندی ملا کہ اگر اتنا روپیہ بن رہا ہے جس پہ زکات فرض ہو جاتی ہے تو ان کی طرف سے بھی زکات نکالنا ضروری ہے. اس طرح سے دوستو یہ اسلامی زندگی کے ساتھ جب ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو ہمارے بچے سیکھیں. ہر جگہ یہ رمضان ہے, یہ رجب ہے, شعبان, یہ کیوں آتا ہمارے بیچ میں؟ یہ احساس دلانے کے لیے آؤ بندے اب آ جاؤ, خدا کی طرف واپس آ جاؤ. اللہ کے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا, رب تعالیٰ تمہاری توبہ کا انتظار کر رہا. آؤ پہنچو, توبہ کرو اور نیکیوں میں نیکیوں کا کام کرنا شروع کرو اور اپنا شمار نیک لوگوں میں کر ڈالو. یہ ہے سلسلے کا اصل مقصد. جو تم بزرگوں کا دامن پکڑتے ہو, تم نے جب بزرگوں کا دامن تھاما تو اوپر سے اپنے پیر سے لے کے تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم جتنے بزرگ ہیں سب کے حالات کو دیکھو گے. کسی نے نہ نماز چھوڑی, نہ روزہ چھوڑا, نہ زکات, اور اس کے ساتھ ساتھ کسی نے بھی قوم و ملت کے کام کو بھی نہیں چھوڑا. ان کی بارگاہ میں جو آیا فیضیاب ہو گیا. تو ایسے آقاؤں سے نسبت رکھنے والا تو غلام کیسا؟ صرف فخر سے کہتا ہے کہ ہم مرید ہوئے ہیں اس پیر کے, ہم چشتی ہیں, ہم قادری ہیں, ہم اشرفی ہیں, ہم رسلی ہیں. یہ کس بات کا تجھے گھمنڈ اور غرور اور ناز ہے جب تم اپنے آقاؤں کے نقش قدم پر بھی نہ چل سکا؟ دوستو اس لیے ہم نے دامن تھاما تھا کہ ہم ان کے پیچھے پیچھے چلیں. کہ رب قدیر نے حکم دیا ہے کہ سیدھے راستے پہ چلنا, اور سیدھے راستے پہ چلنے کا مطلب صراط الذین انعمت علیہم, یعنی نبیین, صدیقین, شہداء, صالحین کے راستے پر, جن پر انعام کیا ان کے راستے پر چلا. تو تجھے تو ایک دامن مل گیا نا پیچھے پیچھے چلنے کا. اگر دامن تو نے پکڑ لیا تب بھی پیچھے نہ چل. دامن پیر کے پاس ہے. اب اس سے بھی سمجھ لو کہ کتنا دامن پکڑا ہے. لوگ کہتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑے. اسی پہ بزرگوں نے کہا پہلے پکڑو تو.
ابھی سید صاحب موجود ہیں یہاں پر، عاشق رسول صاحب، دامن ہے کرتا ہے، ان کے کرتے کا دامن ہے، آپ کوئی بچہ پکڑ لے، اب جدھر یہ جائیں گے پیچھے پیچھے اس کو جانا پڑے گا نا، دامن جہاں یہ جائیں گے اس گھر میں گئے کیونکہ وہ پکڑے، تو دامن پکڑنے کے بعد جہاں جہاں وہ دامن جا رہا وہاں سے جانا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جہاں جہاں دامن، اب تم کہتے ہو غوث کا دامن پکڑا تو ہونا ہی چاہیے کہ غوث جہاں جا رہے ہیں وہاں تمہیں جانا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، غوث گئے ہیں، ان کے گھر سے پیسہ آیا ہے، طالب علمی کے زمانے میں عبد القادر جیلانی کے گھر سے پیسہ آیا ہے، ان کے اپنے جیب خرچ کے لیے آیا ہے، اور حضرت عبد القادر جیلانی کو یہ معلوم ہے کہ بغداد میں اس وقت فاقہ ہو رہا ہے، قحط سالی ہے، دریائے دجلہ کے کنارے بغداد کے نہ جانے کتنے فقیر کھڑے ہوتے ہیں اس انتظار میں کہ کوئی دولت مند آ کے کچھ روٹیاں ڈال دے گا تو اسے ہم کھا لیں گے۔ یہ ابھی کم عمر میں حضرت عبد القادر جیلانی کے پاس ان کی جیب خرچ کے لیے پیسہ آیا تھا، جبکہ کئی دن کے بھوکے خود تھے، ہم سب کے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی خود بھوکے تھے، پیسہ ایک مسافر نے لا کے دیا، فوراً خیال آیا کہ ارے یہ پیسہ میرے پاس آیا ہے، امت مصطفیٰ کے کتنے افراد دریائے دجلہ پر بھوکے کھڑے ہوئے، گئے اور سارا پیسہ وہاں بانٹ، تو حضرت غوث اعظم کا دامن پکڑے ہو، وہ جاتے ہیں غریبوں کی مدد کرنے کے لیے، تو گیا، وہ مسجدوں کی طرف جاتے ہیں، تو گیا، وہ جاتے ہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کا پیغام دینے کے لیے، تو نے خدمت کی، وہ جاتے ہیں بے سہارا کو سہارا دینے کے لیے، تو نے سہارا دیا، انہوں نے دین کی مدد کی، تو نے مدد کی، انہوں نے علم دین حاصل کیا، تو نے حاصل کیا۔ دامن پکڑنے کا مطلب تو یہی ہے کہ جہاں جہاں غوث اعظم جا رہے ہو پیچھے پیچھے تم جاؤ۔ پیر کا دامن اگر تم نے پکڑا ہے تو میرے دوستو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ زبان سے کہو پکڑا ہے اور دامن نہیں چھوڑیں گے، تمہارے راستے تو ایسے بتا رہے ہیں کہ تم نے پیر کا دامن پکڑا ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر پیر کا دامن پکڑے ہوتے تو اس وقت تم فلم نہ دیکھتے نظر آتے، پیر کا دامن پکڑے ہوتے تو نماز کے وقت ہوٹل میں گپ شپ کرتے نظر نہ آتے، پیر کا دامن اگر پکڑے ہوتے تو ماں باپ کو ستاتے نظر نہ آتے، پیر کا دامن پکڑے ہوتے تو بیوی کی دلجوئی کرتے، اس پر ظلم نہ کرتے، پیر کا دامن اگر پکڑے ہوتے تو بچوں کی اچھی پرورش کرتے نظر آتے۔ دوستو دنیا کی ساری نیکیوں کے کام تم کرتے نظر آتے اگر پیرانے کرام کا دامن تم نے پکڑا، اور سلسلے سے وابستہ ہونے کا مقصد تو سمجھو، کوئی ضرورت نہیں تھی کسی کو مرید ہونے کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے پڑھا، تمہیں قرآن پر تمہارا ایمان ہے، قیامت پر تمہارا ایمان ہے، قرآن کریم تمہاری ہدایت کے لیے آیا، تمہارا عقیدہ بزرگوں نے جو بتایا وہ عقیدہ تم لیے ہو، یہ کافی تھا تمہارے لیے، وہی بزرگان دن تم نے ان کا دامن بھی نہیں پکڑا تھا تب بھی تمہاری بخشش کراتے کیونکہ تمہارا عقیدہ سچا تھا، وہ تمہاری سفارش کرتے کیونکہ تمہارا عقیدہ سچا تھا، لیکن جو تم نے اپنی مرضی سے دامن پکڑا ہے، انہوں نے آ کے نہیں کہا تھا کہ یہ پکڑ میرا دامن، تم نے پکڑا ہے نا، جب پکڑا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے کیوں نہیں چلتے ہو، طریقت کی راہ اختیار کیوں نہیں کرتے ہو، آؤ طریقت کے جلوے اگر دیکھنا ہے تو آؤ چلو غوث اعظم کے پیچھے چلو، عرس مناؤ لیکن تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے مناؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور اپنے سلسلے کا سچا مرید بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔